الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ معزز ناظرین اکرام، ہم سب کا ایک معاشرتی مسئلہ قطع تعلقی کرنا ہے۔ رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، اس کو قطع تعلقی کیا کہا جاتا ہے۔ میں نے سورۃ نساء کی پہلی آیت کا کچھ حصہ بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح کے وقت بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ فقیر بھی اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر بندھن باندھا جاتا ہے۔ تم اپنے رویوں میں کیسے ہو؟ اس کے بندوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ تم توڑتے ہو یا جوڑتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر نگہبان ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، ایسی احادیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ لفظ رحم رحمان سے بنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو رشتے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اب یہ کتنا بڑا اور برا معاملہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، جو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ بچپن میں ایک حدیث مبارکہ سنا اور پڑھا کرتے تھے، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی رشتے توڑنے والا، کاٹنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ احادیث کس لیے ہیں؟ بیان کرنے یا امتحان میں ترجمہ تشریح کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں۔ مگر افسوس در افسوس ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں یہ جملے سنتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی زبان سے کہ میں فلاں سے 2 سال سے نہیں ملا، فلاں سے 3 سال سے بات نہیں کی، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف ایمان بات ہے اور بغیرتی ہے۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں، اور مسلمان بھائی کے لیے ہے۔ بہن بھائی، چچا، سسرال تو بہت قریبی ہوتے ہیں، ان سے ناراضگی فخر نہیں بلکہ شرم کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قطع تلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر فلاں اچھا سلوک کرے گا تو میں کروں گا، ہم سمجھتے ہیں کوئی اچھا سلوک کرے گا تو میں کروں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ قطع رحمی کا معاملہ ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اچھا سلوک کیا اور آپ نے بھی اس سے اچھا سلوک کیا تو یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے دوسرا تم سے کٹے تم اس سے جڑو، تم اس سے اچھا سلوک کرو، ورنہ یہ تو بدلہ ہی ہوگا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ جو آپ سے کٹتا آپ اس سے جڑتے۔ معزز دوستو، اللہ کا فرمان ہے کہ جو توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا، جو جوڑے گا میں بھی اسے جوڑ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قطع تلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 کا ایک حصہ اور اللہ کا یہ فرمان کہ رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو۔ مطلب اگر تم اس کے کسی کام آ رہے ہو یا اس کی مالی مدد کر رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ اس اللہ کے فرمان کے مطابق یہ تمہارا فرض تھا جو پورا کر رہے ہو۔ اب آپ خود دیکھ لیں اپنے رویے، اپنے معاشرے کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کے حکم، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ اور پھر شکوے شکایت بھی اپنے رب سے، کیا ہم اس کے احکام پر چلتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق دے، ہم بھی جوڑنے والوں سے بن جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔